learning Quran together. بسم اللہ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ سورہ الکہف آیت 98۔ قال ھذا رحمۃ من ربی، اس نے کہا یہ میرے رب کی ایک رحمت ہے۔ فاذا جاء وعد ربی، اور جب میرے رب کا وعدہ آئے گا، جعلہ دکاء، تو وہ اسے ریزہ ریزہ کر دے گا۔ وکان وعد ربی حقا، اور میرے رب کا وعدہ برحق ہے۔ ذوالقرنین نے دیوار بنانے کے بعد لوگوں سے کہا کہ یہ میرے رب کی لوگوں پر عظیم رحمت ہے کہ اس نے ان کے اور ان کے دشمنوں یعنی یاجوج ماجوج کے درمیان رکاوٹ پیدا کر دی۔ اب وہ فساد پھیلانے کے لیے دیوار کی اس جانب نہیں آ سکتے۔ ذوالقرنین نے علم اور ٹیکنالوجی پر غرور نہیں کیا، اس نے اللہ تعالیٰ کو یاد کیا، اس کا شکر ادا کیا، جس نے توفیق دی تھی اس نے اس کو اسی کی طرف لوٹا دیا۔ اللہ تعالیٰ کے وعدے سے مراد قیامت کے قریب یاجوج ماجوج کا ظہور ہے۔ صحیح حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑے سے سوراخ کو فتنے کے قریب ہونے سے تعبیر کیا۔ صحیح بخاری 3168۔ یاجوج ماجوج ہر روز اس دیوار کو کھودتے ہیں اور کل کے لیے چھوڑ دیتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ کی مشیت ہوگی کہ وہ نکل آئیں تو پھر وہ انشاءاللہ کہہ کر کھودیں گے اور پھر اس سے نکلنے میں کامیاب ہو جائیں گے، زمین میں فساد پھیلائیں گے، قلعہ بند ہو جائیں گے، آسمانوں پر تیر پھینکیں گے اور وہ خون آلود ہو جائیں گے، بالآخر ان کی گدیوں میں ایسا کیڑا پیدا ہوگا جس سے وہ ہلاک ہو جائیں گے۔ جامع ترمذی 3153۔ حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ یاجوج ماجوج کا ظہور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بعد ان کی موجودگی میں ہوگا۔ صحیح مسلم۔ وَكَانَ وَعْدُ رَبِّ حَقًّا، یعنی میرے رب کا سچا وعدہ آئے گا تو وہ اسے زمین دوز بنا دے گا۔ ابن کثیر۔ وَتَرَكْنَا، اور چھوڑ دیں گے ہم، بَعْدَهُمْ يَوْمَئِذٍ، ان کے بعض کو اس دن، یموجو، وہ موج کی طرح گھس جائیں گے، فی بعدن، بعض میں، وَنُفِخَ فِی الصُّورِ، اور سور میں پھونک دیا جائے گا، فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا، پھر ہم ان سب کو ایک جگہ جمع کریں گے، پوری طرح جمع کرنا۔ جب یاجوج ماجوج کا ظہور ہوگا یعنی جب وہ اپنے علاقوں سے نکل کر حملہ آور ہوں گے تو اپنی کثرت اور ساری زمین پر پھیل جانے کی وجہ سے سمندر کی موجوں کی طرح ایک دوسرے سے گتھم گتہ ہوں گے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا حتی اذا فتحت یأجوج ومأجوج وهم من کل حدب ینسلون، یہاں تک کہ جب یاجوج ماجوج کھول دیے جائیں گے اور وہ ہر بلندی سے دوڑ پڑیں گے۔ سورہ الانبیاء 96۔ اس سے مراد یہ بھی ہے کہ جب لوگ قیامت کے دن اکٹھے ہوں گے تو تعداد کی زیادتی کی وجہ سے، زلزلوں اور دہشت کی وجہ سے ایک دوسرے کو دھکم پیل کر رہے ہوں گے۔ جب حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے تو اللہ تعالیٰ تمام روحوں کو جسموں میں واپس لوٹا دیں گے، پھر سب لوگوں کو میدان میں جمع کریں گے تاکہ ان کے اعمال کا حساب لیا جائے اور ان کو جزا دی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل ان الاولین والآخرین لمجموعون الی میقات یوم معلوم، آپ کہہ دیں بلا شبہ پہلے اور پچھلے ایک معلوم دن کے مقرر وقت پر یقیناً جمع کیے جانے والے ہیں۔ سورہ الواقعہ 49-50۔ وَأَرَزْنَا، اور پیش کریں گے ہم، جہنما، جہنم کو، یومئذٍ، اس دن، للکافرین، کافروں کے لیے، عرضا، پیش کرنا، یعنی جہنم میں جانے سے پہلے جہنم کا عذاب دیکھ لیں گے۔ ان کے افعال کی جزا ہے کہ انہیں جہنم میں جانے سے پہلے انتہائی افسوس ہوگا کیونکہ انہیں جہنم میں جانے سے پہلے ہی اس کا یقین آ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرىٰ يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ مَا سَعَىٰ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَن يَرَىٰ، پھر جب ہر چیز پر چھا جانے والی بہت بڑی مصیبت آ جائے گی، جس دن انسان یاد کرے گا جو اس نے کوشش کی، اور ہر شخص کے لیے جو دیکھتا ہے اس پر جہنم ظاہر کر دی جائے گی۔ سورہ نازعات آیت 34-36۔ الذین کانت اعینہم، وہ لوگ جن کی آنکھیں، فی غطاء، پردے میں تھیں، عن ذکری، میرے ذکر سے، وکانوا لا یستطیعون سمعا، اور وہ سننے کی استطاعت نہیں رکھتے تھے، یعنی یہ لوگ قرآن سے روگردانی کرتے تھے۔ جو لوگ دنیا میں اللہ تعالیٰ کے ذکر سے بہرے ہوتے ہیں، اس کی نشانیاں دیکھنے سے اندھے ہوتے ہیں، نہ وہ ہدایت حاصل کر سکتے ہیں، نہ حق کی پیروی کر سکتے ہیں، ان کی آنکھوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں، دنیا میں رہتے ہوئے ان آنکھوں سے اصلی حقیقت کو نہیں دیکھ پاتے تو اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل ہو جاتے ہیں، اللہ کی آیات کو جو ایمان تک پہنچاتی ہیں قرآن اور رسول کے ساتھ بغض رکھنے کی وجہ سے نہیں سن پاتے۔ افحسب الذین کفروا، تو کیا جن لوگوں نے کفر کیا انہوں نے گمان کر لیا، ان یتخذوا عبادی، کہ وہ بنا لیں گے میرے بندوں کو، من دونی، میرے سوا، اولیاء، دوست۔ یہ مشرکین اور کافروں کے دعوے کے باطل ہونے کی دلیل ہے، جنہوں نے بعض انبیاء کرام اور اولیاء اللہ کو اللہ کا شریک بنا دیا۔ وہ ان کی عبادت کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ اولیاء ان کے
مددگار ہوں گے جو ان کو اللہ کے عذاب سے نجات دلا دیں گے اور ثواب عطا کریں گے، حالانکہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسولوں کا کفر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سوال کے ذریعے سے یہ سمجھایا ہے کہ مجھے چھوڑ کر میرے بندوں کی عبادت کر کے ان کی حمایت سے تم میرے عذاب سے نہیں بچ پاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ سمجھایا ہے کہ غیر اللہ پر اعتماد جھوٹا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے سوا دنیا میں کسی کا کوئی اختیار نہیں۔ انا اعتدنا، بے شک ہم نے تیار کر رکھا ہے، جہنم للکافرین، کافروں کے لیے جہنم کو، نزولا بطور میزبانی کے، یعنی کفار کی ضیافت اور مہمانی کے لیے جہنم تیار کر رکھی ہے۔ تو کیا ہی بدترین قیامگاہ ان کا مسکن ہے اور کیا بدترین جہنم ان کی مہمانی ہے۔ حضرت ام سلمہ اور ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک گرجے کا ذکر کیا جسے انہوں نے حبشہ میں دیکھا تھا۔ اس میں تصویریں تھیں جن کا ذکر انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا، تو آپ نے فرمایا ان لوگوں میں جب کوئی نیک آدمی فوت ہو جاتا تھا تو وہ اس کی قبر پر مسجد بناتے تھے اور اس میں یہ تصویریں بناتے تھے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ لوگ مخلوقات میں سے بدترین ہوں گے۔ صحیح بخاری 427۔ قل هل ننبئکم، آپ کہہ دے کیا ہم تمہیں بتائیں، بالاخسرین اعمالا، اعمال میں سب سے زیادہ خسارے والے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ لوگوں سے سوال کر کے ان کو تنبیہ کر دو کہ کیا میں تمہیں بتاؤں کون لوگ اپنے اعمال میں سب سے زیادہ خسارے والے ہیں۔ الذین، وہ لوگ، ضل سعیہم، ضائع ہو گئی کوشش ان کی، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں، وہم یحسبون، اور وہ سمجھتے رہے، انہم یحسنون صنعا، کہ وہ یقیناً ایک اچھا کام کر رہے ہیں، یعنی انہوں نے جو بھی عمل کیا سب باطل ہو کر رائے گیا اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ اچھے کام کر رہے ہیں۔ تب ان اعمال کا کیا حال ہوگا جن کے بارے میں وہ خود بھی جانتے ہیں کہ یہ باطل ہے اور یہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے ساتھ دشمنی ہے۔ مراد یہ ہے کہ انسان کی ساری ہمت، قوت اور طاقت انہی کاموں میں صرف ہو جاتی ہے، انسان کے پاس کچھ اور کرنے کے لیے کوشش باقی نہیں رہتی اور ان کا وقت انہی کاموں میں گم ہو جاتا ہے۔ ایسے لوگوں کے اعمال کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَقَدِّمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، اور ہم ان کے ہر عمل کی طرف آئیں گے جو انہوں نے کوئی بھی عمل کیا تھا تو ہم اسے اڑتی ہوئی خاک بنا دیں گے۔ سورہ الفرقان 23۔ انسان جب غافل ہو جاتا ہے تو اسے یہ سمجھ نہیں آتی کہ اس کی کوشش ضائع ہو رہی ہے۔ جب وہ دیکھتا ہے کہ اس کی کوشش کا نتیجہ دولت اور عزت کی صورت میں سامنے آ رہا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ وہ کامیاب ہو رہا ہے۔ آخرت کے لیے کوشش کو چھوڑ کر دنیا بنانے سے اس کا کچھ نہیں بگڑتا تو وہ سمجھ لیتا ہے کہ سب کچھ اچھا ہے۔ اولئک الذین کفروا، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا، بآیات ربہم، اپنے رب کی آیات کا، ولقائہ، اور اس کی ملاقات کا، فحبطت اعمالہم، تو ان کے سارے اعمال ضائع ہو گئے، فلا نقیم لہم، تو نہیں ہم قائم کریں گے ان کے لیے، یوم القیامتی، قیامت کے دن، وزنا، کوئی وزن، یعنی جن لوگوں نے دنیا میں قرآن کی آیات اور اس کی توحید کے دلائل نہ مانے اور آخرت کی تصدیق نہیں کی، نہ اس کے فرشتوں کو مانا، نہ کتابوں کو، نہ رسولوں کو، تو ان کے اس انکار کی وجہ سے ان کے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے، ان کے اعمال کا کوئی وزن نہیں ہوگا کیونکہ ان میں کوئی خیر اور بھلائی نہیں ہوگی۔ ذالک جزاؤہم جہنم، یہ جہنم ان کا بدلہ ہے، بما کفروا، کیونکہ انہوں نے کفر کیا، واتخذوا آیاتی ورسولی ہزوا، اور میری آیات کو اور میرے رسولوں کو مذاق بنایا، یعنی ان کے اعمال کا بدلہ ہے کہ ان کے اعمال ضائع کر دیے گئے ہیں، ان کے اعمال کا کوئی وزن نہیں کیونکہ انہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا اور اس کے رسولوں کا مذاق اڑایا۔ اللہ تعالیٰ کی آیات کی تعظیم کرنا فرض ہے، اس کے رسولوں پر ایمان لانا اور اللہ کی آیات کو قائم کرنا فرض ہے، جبکہ انہوں نے یہ فرض پورا نہیں کیا بلکہ اس کا مذاق بنایا، اس لیے وہ اوندھے منہ جہنم میں گرائے جائیں گے۔ ان الذین آمنوا، یقیناً جو لوگ ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے نیکیاں کی، کانت لہم جنات الفردوس نزلا، ان کی میزبانی کے لیے فردوس کی جنتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو بشارت دی ہے جنہوں نے ایمان لانے کے بعد نیک اعمال کیے۔ جنت کے سب سے اعلیٰ اور بلند درجے کا نام جنت الفردوس ہے، جس کے باغات کے درخت گھنے، پربہار اور خوش منظر ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے فرمایا کہ جب کبھی اللہ سے سوال کرو تو جنت الفردوس کا سوال کیا کرو۔ صحیح بخاری۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ مومنون آیت 1 سے 11 میں، یقیناً مومن کامیاب ہو گئے وہی جو اپنی نماز میں عاجزی کرنے والے ہیں، اور وہی جو لغویات سے منہ موڑنے والے ہیں، اور وہی جو زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں، اور وہی جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں سوائے اپنی بیویوں کے یا جن کے مالک ان کے دائیں ہاتھ بنے، تو یقیناً وہ ملامت کیے ہوئے نہیں ہیں۔ پھر جو اس کے علاوہ کچھ اور ڈھونڈے تو وہی حد سے بڑھنے والے ہیں، اور وہی جو اپنی امانتوں اور اپنے عہد کی رعایت کرنے والے ہیں، اور وہی جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، یہی لوگ وارث ہیں جو فردوس کے وارث ہوں گے اور اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔
خالدین فیہا، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، لا یبغونا، نہیں وہ بدلنا چاہیں گے، انہا ہی والا، ان سے پھرنا، یعنی جنت میں ہمیشہ رہیں گے، وہاں سے منتقل ہونا نہیں چاہیں گے، جنت کو چھوڑ کر وہ کوئی اور جگہ پسند نہیں کریں گے۔ انسان کی طبیعت ایسی ہے کہ ایک جگہ رہتے رہتے اکتا جاتا ہے، لیکن جنت ایسا راحت کدہ ہوگا کہ دائمی رہنے کے باوجود بھی دل اس سے نہیں اکتائے گا، اور نہ کوئی جنتی جنت سے منتقل ہونا چاہے گا۔ کل لو کان البحر، کہہ دیجئے اگر ہو جائے سمندر، مدادن، روشنائی، لکالمات ربی، میرے رب کے کلمات کے لیے، لنفد البحر، البتہ ختم ہو جائے سمندر، قبل ان تنفد کلمات ربی، اس سے پہلے کہ ختم ہوں کلمات میرے رب کے، ولو جئنا بمثلہ مددا، چاہے ہم اس کے برابر اور لے آئیں۔ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اس کی لامحدود صفات کے بارے میں بندوں کو بتا دیجئے کہ اگر دنیا میں موجود سارے سمندر روشنائی بن جائیں جن سے اللہ تعالیٰ کے کلمات اور اس کی حکمتیں اور دلائل لکھے جائیں تو ان سمندروں کی سیاہی ختم ہو جائے گی، لیکن اللہ کے کلمات باقی رہ جائیں گے، اگرچہ آپ اس میں کئی اور سمندر بھی شامل کر دیں۔ اس سے مراد اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے دلائل ہیں جس کا عقلیں احاطہ نہیں کر سکتی۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کے دلائل ختم نہیں ہو سکتے، چاہے سارے سمندر ختم ہو جائیں، چاہے سارے درخت ختم ہو جائیں جن کی کلمیں بنائی جائیں اور کلمیں گھس بھی جائیں۔ جب ہر چیز ختم ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے کلمات کو بھی باقی دکھایا ہے۔ قل انما انا بشر مثلکم، آپ فرما دیں کہ میں تمہارے جیسا ہی ایک انسان ہوں، یوحا الیہ، میری طرف وحی کی جاتی ہے، انما الہکم الہ واحد، کہ یقیناً تمہارا معبود صرف ایک ہی معبود ہے، فمن کانا یرجو، چنانچہ جو کوئی امید رکھتا ہے، لقاء ربہ، اپنے رب کی ملاقات کی، فلیعمل عملا صالحا، تو لازم ہے کہ وہ نیک عمل کرے، ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا، رسالت کو جھٹلانے والے مشرکوں سے آپ کہہ دیں کہ میں تو تمہارے جیسا ہی انسان ہوں، میرے پاس نہ علم غیب ہے، نہ خزانے، نہ اللہ کے اقتدار میں میرا کوئی حصہ ہے، میں معبود نہیں ہوں، رب کے بندوں میں سے ایک بندہ ہی ہوں، یعنی مجھے تم پر یہ فضیلت بس حاصل ہے کہ اللہ تعالیٰ میری طرف وحی کرتا ہے، اور جلیل ترین وحی یہ ہے کہ اس نے تمہیں آگاہ کیا ہے کہ تمہارا معبود ایک ہی ہے، اس کا کوئی شریک نہیں اور نہ کوئی ذرہ بھر بھی اس کی عبادت کا مستحق ہے، اور میں تمہیں ان اعمال کی دعوت دیتا ہوں جو تمہیں اللہ کے قریب کرتے ہیں اور تم سے اللہ کے عذاب کو دور کرتے ہیں۔ تو جو کوئی اپنے رب کی ملاقات کا خوف رکھتا ہو، جو اپنے رب سے ثواب اور نیک صلے کا امیدوار ہو، تو اسے چاہیے کہ نیک عمل کریں، مراد وہ اعمال ہیں جو واجب اور مستحب ہیں، عمل صالح وہ ہے جو اللہ کے حکم اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقہ سنت کے مطابق ہو، اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو بھی شریک نہ کرے، یعنی اپنے اعمال میں ریا سے کام نہ لے، بلکہ اس کے اعمال خالص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں شریکوں میں سب سے زیادہ شرک سے بے پرواہ ہوں، جس نے کوئی ایسا عمل کیا جس میں اس نے میرے ساتھ غیر کو شریک کیا تو میں اس کو اور اس کے شریک کو چھوڑ دیتا ہوں۔ صحیح مسلم 7475۔ اور حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ یہ سب سے آخری آیت ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتری۔ ابن کثیر۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کی توفیق اور مدد سے سورہ الکہف آج مکمل ہوئی۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں استقامت عطا فرمائے، قرآن پاک کو مکمل پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری غلطیوں کو معاف فرما کر ہماری اصلاح فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔